اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نماز تراویح ادا فرمائی اور 3 یا 4 دن تک صحابہ کرام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا فرمائی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تراویح کا ادا کرنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور آپ کو یہ نماز بہت پسند بھی تھی، اور اس کے بعد آپ نے جماعت کو موقوف کر دیا، روک دیا، تاکہ یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد لوگ یہ نماز اپنے گھروں میں پڑھنے لگے، مسجد میں بھی آتے تو تنہا پڑھتے، جماعت سے ادا نہ کرتے۔ یہی طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری تک رہا، جب آپ دنیا سے جب تک پردہ نہ فرما گئے۔ اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ کے زمانے میں بھی لوگ تراویح کی نماز ایسے ہی ادا کرتے رہے، الگ الگ ادا کرتے یا پھر گھروں میں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو آپ کی ابتدائی دور میں بھی یہی طریقہ جاری رہا، لیکن ایک دن آپ جب مسجد تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ تنہا نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ کے دل میں ایک بات آئی، فرماتے ہیں لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل، ثم عزم فجمعهم علی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں ان لوگوں کو ایک قاری پر جمع کر دوں جو قرآن کی تلاوت کرے اور نماز ادا کرائے، امام بن جائے، تو یہ کام سنت سے بہت زیادہ مشابہ ہوگا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بہت کلوز ہوگا، بڑا ہی قریب ہوگا۔ اور پھر آپ نے ارادہ فرمایا اور لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع فرما دیا، یعنی حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے امام بنایا اور لوگوں کو کہا اب تم ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھنا۔ اور سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں سب سے بہترین قرآن پڑھتے تھے، بہت ہی اچھے قاری تھے، آواز بڑی خوبصورت تھی ان کی، تو ان کو امام بنایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حکم دیا کہ آپ 20 رکعت نماز تراویح کی پڑھائیں گے اور اس کے بعد 3 رکعت نماز وتر کی ہوگی، اور اس طرح سے یہ طریقہ وہاں سے چل پڑا۔ دوسرے دن جب آپ مسجد تشریف لے آئے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ جماعت سے نماز چل رہی ہے، تو آپ نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی خوبصورت نئی رسم ہے۔ یہ کام تو نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب سے ہم نے شروع کر دیا ہے تو یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ لوگ ایک ساتھ جو ہے ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تراویح کا جو آپ طریقہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے شروع فرمایا، اور اس کے بعد سے اس کام پر تمام صحابہ کرام نے اتفاق کر لیا، اور اس وقت کے تمام مسلمانوں نے اور پوری دنیا میں، یعنی جہاں بھی اسلامی حکومت تھی وہاں اسی طرح سے نماز چل پڑی کہ خلیفہ وقت نے، امیر المومنین نے یہ نماز شروع کرا دی، یہ طریقہ جاری فرما دیا۔ اب یہاں سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پابندی سے نہیں ادا فرمائی اور جماعت کے ساتھ، لیکن کچھ دن تک ادا فرمایا آپ نے، اور چھوڑنے کا ریزن یہ نہیں تھا کہ جماعت نہیں کرانی تھی، چھوڑنے کا ریزن یہ تھا کہ نماز فرض نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ صحابہ کرام بھی جو طریقہ جاری کر دے اس پر بھی تمہیں عمل کرنا ہے، اور فرمایا صحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے کسی کی بھی اقتداء کرو گے، کسی کو بھی فالو کرو گے، تم سیدھے راستے پر رہو گے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت پر عمل کرو اور جو میرے خلفائے راشدین ہیں ان کی سنت پر بھی عمل کرو کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کی سنت پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا اقتدوا ابا بکر و عمر، اقتدوا بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر کو اور عمر کو فالو کرنا۔
ان کی اقتداء کرنا۔ تو ان تمام حدیثوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو خلفائے راشدین ہیں، جو ان کی سنتیں ہیں، جو انہوں نے کام جاری کیا، اس پر بھی عمل کرنا ہے، اور اس کو بھی ویسے ہی فالو کرنا ہے جیسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور اس کے بعد پوری امت نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ تراویح کی نماز آج کے بعد جماعت سے ہی ہوگی، اور پوری دنیا میں تب سے جو ہے تراویح کی نماز جماعت سے ہونے لگی۔ اور جس بات پر پوری امت متفق ہو جائے، جمع ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے، کبھی بھی غلط بات پر جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ پوری امت نے اتفاق کر لیا ہے تو یہ کام بالکل صحیح ہی ہوگا۔ تو اس کے بعد سے یہ تراویح کی نماز اس طرح سے جاری ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو بھی رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ قیام کرے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے، نماز ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ تراویح کی نماز کا یہ فائدہ ہے، اور اس کا بہت سارا ثواب ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ہی پسندیدہ نماز ہے، اس لیے ہمیں خوب پابندی سے تراویح کی نماز میں شامل ہونا چاہیے اور اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔